تم کہتے ہو زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، وہ وجود دے ایک پاس محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے تم یہ کہتے ہو، تمہیں نہیں پتا کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، جسم گل سڑ جاتا ہے۔ یاد رکھنا وہ جسم ان لوگوں کا گل سڑتا ہے جس نے مدینے والے سے لو نہ لگائی ہو ہے، وہ وجود ان کا مارے بڑے تو کہہ کے گئے جنہیں عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مر دے، وہ کدی نہیں مر دے۔ میں ایک روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، میں پھر اس پر میں استدلال کروں گا۔ یہ کنسیپٹ نکالو ہے کہ بندہ جب قبر کے اندر جاتا ہے تو وجود ختم ہو جاتا ہے، نا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ اس کے وجود کو بھی ختم نہیں ہونے دیتا ہے۔ امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا، کہتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر نا صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے نا پچھلی امتوں میں سے، اس امت کے نہیں پچھلی امتوں میں سے ایک امت کے نا ایک جوان کا ذکر کیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں وہ جوان تھا لیکن جوانی کی قدر کی، رب سے پیار کیا، پچھلی امت کا تھا، پھر اللہ نے کمال کیا عطا کیا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، فرمایا کان یبری الاکمہ والابرص، فرمایا پھر رب نے کمال ہی عطا کیا، کسی اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتا تھا اللہ آنکھوں کی بنائی عطا فرما دیتا، کسی بیمار کو ہاتھ لگاتا تھا اللہ شفا عطا فرما۔ اب جوان تھا، اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ جناب جوانی ہوتی ہے تو بس اوقات بندہ دیکھ کے کہہ دیتا ہے ابھی تو جوانی ہے، یہ کہاں اس مقام تک پہنچا ہوگا۔ اللہ کے جوانی میں جو لو لگتی ہے بڑھاپے میں بھی بس اوقات وہ لو نہیں لگتی، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، فرمایا میں بھی اللہ کا حبیب ہوں، فرمایا جو جوان جوانی کی قدر کرے، پکی سچی توبہ کر لے، پھر ذکر اللہ کے اندر زندگی گزار دے، وہ بھی اللہ کا محبوب ہے۔ جوانی میں جو لو لگ جاتی ہے بس اوقات نا ہم ظاہری عادت، آپ دیکھیں نا، اب جو اگرچہ وہ بیان کرے پھر بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ علمی معیار کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، لیکن زیادہ تر ہم بھی ظاہر کو دیکھتے ہیں، جبہ کبا دیکھیں نا ہم کہتے ہیں یار یہ کوئی پہنچا ہوا ہے، اس کے پاس بڑا علم ہوگا کیونکہ دستار بڑی باندھی ہوئی ہے، کوٹ اچھا پہنا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ادھر کوٹ نہیں دیکھا جاتا، ادھر دلوں کو دیکھا جاتا ہے، ادھر ظاہر کو نہیں دیکھا جاتا، ادھر باطن کو دیکھا جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف فرما تھے تو باہر سے ایک ریڈی والا آ گیا، اب وقت کے مجدد اور اتنے بڑے عالم دین نقشبندیوں کے امام، تو وہ باہر سے جناب ریڈی والا آیا تو آپ کے مریدین طلباء پاس بیٹھے تھے، آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب لوگوں نے چونکہ ظاہر ہی دیکھا تھا کہ ریڈی والا ہے تو انہوں نے نا جانے کے بعد سوال کیا، انہوں نے کہا آپ وقت کے امام، اتنے بڑے عالم، وقت کے مجدد، ایک ریڈی والے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھو انہوں نے کیا کہا ہے، وہ کہنے لگے تانوں ریڈی والا نظر آ رہا ہے، سانوں وقت کا کتب نظر آ گیا، تمہیں تو یہ ریڈی والا نظر آ رہا ہے۔ اب وہ بچہ تھا، لوگوں کو کیا پتا اس کا مقام کیا ہے، رب نے کتنا قرب عطا کیا ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی ولایت کا اظہار لوگوں پہ اس طرح ہوا، وہ ایک قافلے کے ساتھ جا رہا تھا تو رستے کے اندر نا شیر آ گیا، قافلے والوں نے کہا ہم تو نہیں جائیں گے، یہ شیر حملہ کرتا ہے، چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے۔ اب اس جوان نے کیا کیا ہے، حضور فرماتے ہیں عمر تھوڑی تھی، اس نے نیچے سے نا پتھر اٹھایا۔ اب مجھے اپنے ماں سے بتائیں اتنا کو پتھر شیر کو کیا کہتا ہے؟ وہ شیر تو کئی لوگوں کے مقابلے میں کافی ہو جاتا ہے، اتنا کو پتھر کیا کہتا ہے؟ لیکن میں نے جب یہاں تک روایت پڑھی نا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، میں کہ جب اس نے پتھر پھینکا ہوگا نا تو شیر کو بھی پتہ چل گیا ہوگا یہ پتھر کسی عام کے ہاتھ سے نہیں نکلا، رب کے یار کے ہاتھ سے نکلا ہے۔ جب اس نے پتھر صرف پھینکا تو وہ شیر جو ہے نا وہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس بات کو اتنی پاپولرٹی ملی کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا نا، میں کہتا ہوں اس بات کا بھی آپ ذوق لو ہے، جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاویٰ رضیہ شریف کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے تو جو اہل علم ہوتے ہیں نا وہ ذرا تھوڑا سا کھل جاتے ہیں آنکھوں، وہ کہتے ہیں اچھا اعلیٰ حضرت نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح ابھی میں یہ کہوں کہ داتا اجمیری نے کشف المحجوب نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اس واقعے کو بیان کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں داتا اجمیری نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح کوئی کئی امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے، اس واقعے کو بیان، تو کتنا بندے کی توجہ جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ تو دوستان محتشم آپ غور کرو، یہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ خود جناب محمد مصطفیٰ نے اپنے غلاموں کو سنایا، خود رسول اللہ نے سنایا ہے۔
ہے تیری ہر ادا پہ جا فدا، تیری ہر ادا یار میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ لطف لے رہے ہو، تو جب مدینے والے نے اپنے غلاموں کو سنایا ہوگا، حضرت بریلوی نے کہا میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا بڑے بڑے بیان کرنے والے آئے، بڑے بڑے کلام کرنے والے آئے، لیکن یا رسول اللہ تواڈے نال ود کے نہ بیان کرنے والا کوئی ہے نہ کلام کرنے والا کوئی ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کی بات صحابہ کو بتا رہے ہیں، تو ہم نے تو پڑھی ہے، ہم تک رسول اللہ علیہ السلام کی وجہ سے پہنچی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اس بات کو اتنی پاپولرٹی ملی، اس وقت کا جو بادشاہ تھا نا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تو اس کا ایک وزیر تھا، اس کو نظر نہیں آتا تھا، تو اس کو کسی نے کہا تم بڑے کیموں کے پاس گئے ہو تو تمہارا علاج تو کوئی نہیں ہوا، تو یہ ہے کہ ایک بچہ ہے جس کو تم خدا مانتے ہو نا، وہ بچہ اس کو نہیں خدا مانتا، وہ کسی اور کو خدا مانتا ہے، کیونکہ وہ وزیر بادشاہ کو خدا مانتا تھا۔ نے کہا بچہ کسی اور کو خدا مانتا ہے، تو اس کے خدا نے اس کو یہ کمال عطا کی ہے، وہ آنکھوں پہ ہاتھ لگاتا ہے بنائی آ جاتی ہے، تو تم جاؤ اس کے پاس۔ وہ اپنے خادمین کے ساتھ وہاں پہ پہنچا، تو اس نے جا کے نا اس بچے سے کیا کہا پہلے، اس نے کہا بادشاہ کا وزیر ہوں، یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا۔ اب دیکھو جنہوں نے لو لگائی ہوتی ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتے لبڑا کی ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں یار راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ قبلہ کی صاحب فرمایا کرتے تھے نا، فرمایا ولی وہ نہیں ہوتا جڑا جیباں صاف کرے، ولی وہ ہوتا جڑا دل صاف کرے۔ تو وہ کیا تھا، اس نے آگے لالچ دی ہے۔ اب آپ کو پتا ہے بڑھاپے کے مقابلے میں جوانی کے اندر زیادہ لالچ ہوتی ہے، زیادہ پیسے کا خمار بندے کو ہوتا ہے، لیکن چونکہ لو لگ گئی تھی ہے، وہ تار مل گئی تھی ہے، تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، جس سے میں پیار کرتا ہوں اس نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، تو بتا تو کس لیے آیا ہے۔ اس نے کہا آنکھوں کی بنائی نہیں ہے، اس نے ہاتھ لگایا، مختصر آنکھوں کی بنائی آ گئی۔ حضور فرماتے ہیں بادشاہ کو جب پتا چلا نا میرے اپنے بھی اس کی طرف جا رہے ہیں، یوں ہی معاملہ چلتا رہا، لوگ مجھے ماننا چھوڑ دیں گے، وہ بچے کے رب کو ہی ماننا شروع کر دیں گے، تو لہٰذا اس بچے کو راستے سے ہٹایا جائے، اس کا کام تمام کیا جائے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس نے نا بچوں کو بھیجا، اپنے جو خادمین تھے نا، کہتا جاؤ اس کو اٹھا کے لاؤ۔ اس جب جوان کو لایا گیا نا، اب سنو اس نے بادشاہ نے نا اسے سوال کیا کیا، کہتا کیا ہے، محل میں بلا کے نا کہتا ہے والا کا رب بول گئی، وہ میرے علاوہ بھی تیرا بھی رب ہے، یعنی اپنے رب ہونے پہ اتنا گھمنڈ تھا، کہتا ہے میرے علاوہ بھی تیرا بھی رب ہے۔ اب بچے کا آپ جواب سنو گے نا، بے ساختہ سبحان اللہ کی صدا نکلے گی، اتنا سونا اس نے جواب دیا۔ جب اس نے کہا نا میرے علاوہ بھی تیرا بھی رب ہے، اب سنو بچے کا جواب کہتا کیا ہے، کہتا ہے نام ربی و ربک اللہ، وہ آہو میرا رب بھی اللہ ہے تے تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے تیرا رب بھی، تو خود ساختہ بنا ہوا ہے۔ سرور کائنات فرماتے ہیں اسے غصہ آیا کہ یہ میرے محل کے اندر بھی آگے اپنے رب کا ذکر کرنے سے باز نہیں آ رہا۔ حضور فرماتے ہیں اس نے نا 5 بندوں کی ٹیم تشکیل دی، کہتا ہے اس بچے کو اٹھاؤ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر لے کے جاؤ، اوپر سے نیچے پھینکنا اور مجھے پھر آ کے بتانا پرخچے کس طرح اڑے۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ 5 لے کے نا بچے کو جب پہاڑ کی چوٹی کے اوپر گئے نا، تو بچے نے اپنے رب سے رابطہ بحال کیا۔ کہتا کیا ہے، چلو میں پنجابی میں وہ جملے آپ کی سماعتوں پہ نظر کرتا ہوں۔ کہتا ہے یا اللہ اے میرے مارنا چاہتے ہیں، جے تیری مرضی ہے نا میں مار دیتا جاواں، پھر تیرا یار بھی راضی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ زندگی کے کسی مقام کے اوپر اس کی رضا پر اپنی رضا کو قربان کر کے دیکھنا، وہ حدیث قدسی ہے نا، بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہونا وہی ہے جو میری چاہت ہے، لیکن اگر تو اپنی چاہت کو قربان کرے گا اس پر جو میری چاہت ہے، پھر وہ بھی کریں گے جو تیری چاہت ہے۔ اور فرمایا اگر تو مخالفت کرے گا اس کی جو میری چاہت ہے، پھر میں تجھے تھکاؤں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، ہونا وہی ہے جو میری چاہت ہے۔ اس نے اپنی رضا کو رب کی رضا پہ قربان کیا، اس نے کہا مولا تیری مرضی ہے تو پھر مرنا بھی قبول ہے، مولا اگر تیری مرضی نہیں اللہم اکفنیہم بما شئت، ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا۔ اب مجھے بتاؤ ایک جوان ہو 5 بندے ہوں، مقابلہ سمجھ میں آتا ہے؟ بظاہر نہیں آتا، لیکن ہمارے بڑوں نے کہا فلوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور میں وہ جو 5 پھینکنے کے لیے گئے تھے نا، پھول تو گرے، رب نے اپنے یار کو بچایا ہے۔ اب بادشاہ اسی انتظار میں تھا، ابھی جو ہے نا وہ میرے 5 آ کے بتائیں گے یوں گرایا ہے یوں پھینکا ہے۔ وہ بچہ مسکراتا ہوا آ رہا تھا، تو بادشاہ نے دیکھا تو دیکھ کے کہتا گیا، کہتا وہ کدھر ہے، وہ جو تمہارے ساتھ گئے تھے 5 ہے۔ اب اس کا جواب دیکھو کتنا سونا تھا، وہ کہتا ہے وہ مجھے مارنا چاہتے تھے، میرے رب نے ان کو مار دیا۔
وہ مجھے ختم کرنا چاہتے تھے، میرے رب نے ان کو ختم کر دیا۔ سرور کائنات فرماتے ہیں اس نے پھر 5 بندوں کی ٹیم تشکیل دی، کہتا ہے اس کو اٹھاؤ اور سمندر کے درمیان میں لے کے جاؤ اور غوطے دینا، جب پتہ لگ جائے نا آخری سانسیں قریب ہے پھر لہروں کی نظر کر دینا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس نے پھر رب سے رابطہ بحال کیا، کہتا ہے یا اللہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں، بس تیرا ذکر کرنا تھا مارنا چاہتے ہیں، کوئی ذاتی عداوت نہیں، بس تجھے یاد کرتا ہوں تبھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مولا اگر تیری مرضی ہے کہ مجھے مار دیا جائے تو تیرا یار بھی راضی ہے، اگر نہیں مرضی تو پھر اپنے یار کو بچا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے یار کو بچایا ہے، وہ خود ڈوب کے مر گئے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بچہ پھر شہر کی طرف آیا نا تو بادشاہ نے جب دیکھا پہلے 5 بھیجے نہیں مرا، پھر بھیجے نہیں مرا، تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بڑا پریشان ہوا، یہ کروں کیا اس کا، وہ 5 مر جاتے ہیں جو 7 بھیجتا ہوں، یہ نہیں مرتا۔ تو بچے نے اس کی پریشانی کی طرف دیکھ کے نا خود ہی کہا، اس نے کہا بادشاہ تیرے مروانا نہیں میں مرنا، کیوں؟ جنوں میں ماننا وا نا وہی موت دینا وہی زندگی دینا، تیرے مارنے سے کیا؟ یقین کرو اگر ہمارے مارنے سے بھی مرتا ہو، ہمیں سے ہر بندہ کسی چوتھے 5ویں بندے کو ختم کرنا چاہتا ہے، جس طرح کہ ہم لوگوں کے کرتوت ہو چکے ہیں۔ لیکن کیا ہے، ہوا یحیی و یمیت، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ دیکھ کے کیا لگا بادشاہ کو، اس نے کہا تیرے مروانے سے بھی میں نے مرنا، لیکن ہاں ایک طریقہ میں تجھے خود بتا دیتا ہوں، وہ تو طریقہ اپنا پھر میری موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا اس سے اچھی کون سی بات ہے، یہ خود بتانے لگا ہے۔ اب دیکھو اس جوان نے جب لو لگتی ہے تو پھر بندہ کس انتہا تک سوچتا ہے۔ اس نے کہا تم میدان کے اندر لوگوں کو اکٹھا کرو، اونچے مقام پہ مجھے کھڑا کرنا، اونچے مقام پہ کھڑا کر کے نا جب تم تیر کمان سے تیر چلانے لگو نا میری طرف، تو تو نے سب کے سامنے کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ برب الغلامی۔ تو نے سب کے سامنے کہنا ہے بچے کے رب کے نام کے ساتھ تیر چلاتا ہوں۔ تو اپنے آپ کو رب کہنا ہے نا، تو اپنا نہیں نام لینا، تو میرے رب کا نام لینا۔ تو نے کہنا بچے کے رب کے نام کے ساتھ تیر چلا، اپنا نہیں ذکر کرنا۔ پھر تجھے نہیں پتا جب یار کے نام پہ تیر لگے گا نا لطف کتنا آئے گا، جب یار کے نام پہ تیر لگے گا پھر سرور کتنا آئے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس نے میدان کے اندر لوگوں کو اکٹھا کیا، بچے کو اونچے مقام پہ کھڑا کیا، جب وہ تیر چلانے لگا نا تو سب کے سامنے کہتا ہے بسم اللہ برب الغلامی، سب کے سامنے اپنے آپ کو خدا کہنے والا کہہ رہا ہے، بسم اللہ برب الغلامی، بچے کے رب کے نام کے ساتھ تیر چلاتا ہوں۔ مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ، آپ پتھر پکڑ کے کسی کو ابھی مارو نا، صرف مارنے کا آپ اپنے ہاتھ سے ایکشن بناؤ، اس کے چہروں پہ تبسم ہوگا تو چلا جائے گا، اس کے لبوں پہ تبسم ہوگا تو دور ہو جائے گا۔ کیوں؟ فطری عادت ہے، کوئی چیز اپنی طرف آئے تو بندہ پریشانی کے اندر چلا جاتا ہے، بندہ آدھی تکلیف پہلے محسوس کر لیتا ہے کہ آگ لگنی ہے۔ اس بچے کو بھی پتا ہے تیر چلنا ہے، آگ لگنا ہے، لیکن راوی کہتے ہیں اس بچے کے لبوں پہ تبسم تھا، چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اب مجھے بتائیں جان جانی لگے اور بندہ تو رو رہا ہوتا ہے، آدھی جان تو پہلے سوکھ جاتی ہے، لیکن بچہ کیوں مسکرا رہا تھا؟ بچے کے لبوں پہ تبسم کیوں تھا؟ وہ کہتے ہیں بچہ اس لیے مسکرا رہا تھا، وہ بھائی میری جان جان لگی ہے، ایسے جھوٹے خدا دے منہ جو میرے سچے خدا کا نام دے نکلتا پیا، اگرچہ میری جان جانے لگی ہے، میرے رب کا ذکر تو کر رہا ہے نا، میرے رب کو یاد تو کر رہا ہے نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس نے کہا بسم اللہ برب الغلامی۔ یہ میں جو آپ کو بات سمجھانے کے لیے اس لیے سارا واقعہ سنایا ہے، اب اس جملے کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس نے تیر چلایا، تیر کان پٹی کے اوپر آ کے لگا، اس نے یہاں پہ ہاتھ رکھا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب سارا مجمع دیکھ رہا تھا، نے کہا اس نے پہلے 5 بھیجے جنہوں اسی خدا ماننے بچہ نہیں مریا، پھر اس نے 5 بھیجے بچہ نہیں مرا، بچہ اسی وقت مرا ہے جب اس نے بھی بچے کے رب کا نام لیا ہے۔ اب جس کو تھوڑی بہت بھی عربی آتی ہے نا وہ سمجھ جائے گا، بلکہ محبت کا اظہار کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں سارے مجمع نے کہا، ادھر بادشاہ نے کہا بسم اللہ برب الغلامی، ادھر سارے مجمع نے آخیا بادشاہ جی ہوں تسی فارغ ہو، آمنا برب الغلامی۔ سارا مجمع رب العالمین کے اوپر ایمان لیا۔ اب اگلی بات سنو ہے، دوستان محتشم اس امت کا نہیں تھا، پچھلی امتوں میں سے کسی امت کا تھا۔ یہ واقعہ اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ اس سوچ سے باہر نکلو کہ اگر رب رسول سے بندہ دو لگا دے تو وجود ختم ہو جائے، نہ۔ اب دیکھو امام ترمذی نے اس جملے کو لکھا، کہتے ہیں فاروق اعظم کا دور تھا،
تو ایک جگہ کی نا کھدائی ہو رکھی تھی، کہتے ہیں کھدائی کے دوران ایک لاش نکلی جوان کی، ہاتھ کان پٹی کے اوپر تھا. یاد ہے آپ کو؟ ہاں الفاظ کیا، اسمعوا ولا سنیہ کما صنع حین قتل، کہتے ہیں اسی حالت کے اندر موجود تھا، ہاتھ کان پٹی کے اوپر تھا. اپنے دل کے مفتی سے پوچھو اور یار پچھلی امت کا ہو کہ 100 سال دنیا سے گئے ہوئے گزر جائیں اور یار وجود بھی باقی ہے، ذکر بھی باقی ہے، پچھلی امت کا ہو لو لگا لے، رب اس کو ختم نہیں ہونے دیتا، تو جو مصطفیٰ کا ہو کہ لو لگا لے وہ کس طرح ختم ہو سکتا ہے؟ دوستان محتشم، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ختم کرنا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ جانے کے بعد بھی یاد رکھے جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ جانے کے بعد بھی یاد رکھے جائیں تو خدا کا واسطہ ہے کم از کم یہ چیز اپنی زندگی کے اندر شامل کرو کہ آپ کی سوچ سے، آپ کی زبان سے، آپ کے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے.